پاکستان کے اندر 295C کے اندر جو کمی کوتاہی ہے، آج تک اس کے اندر لائف امپریزنمنٹ کا لفظ موجود ہے، اس کو ہم نے ختم کرانا ہے۔ ہم نے انشاءاللہ 295A کے لیے 196 CRPC کے تحت جو گورنمنٹ اور فیڈرل یا صوبائی یا SADC سے اجازت لینی پڑتی ہے، اس کو ہم نے ختم کرانا ہے۔ ہم نے پاکستان کے اندر سائبر کرائم ایکٹ کے اندر توہین رسالت کا قانون نہیں، توہین صحابہ کا قانون نہیں، قرآن پاک کی توہین کرنے والے کے بارے میں قانون نہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ گستاخیاں ہوتی ہیں، تو سوشل میڈیا کو یہ کنٹرول کرنے میں جو قانون اس وقت عمل درآمد ہو رہا ہے، اس میں یہ سیکشن نہیں، وہ ہم نے انشاءاللہ ایڈ کرانے ہیں۔ اس میں ہم پہلے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈائریکشن لے چکے ہیں۔ پچھلی حکومت نے ایک بل بنا کر سینٹ میں پیش کیا، اس حکومت نے وہ بل وڈرا کر لیا۔ ہم انشاءاللہ اس پر عمل درآمد کرائیں گے۔ ہم نے تمام پاکستان کی بارز میں، سپریم کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، ڈسٹرکٹ کورٹ ہو، وہاں پر تحفظ ناموس رسالت کے مشن کو لے کے جانا ہے۔ ہم نے تمام یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مدارس میں تحفظ ناموس رسالت کے مشن کو لے کے جانا ہے۔ ہم نے تاجر برادری کے پاس تحفظ ناموس رسالت مشن کو لے کے جانا ہے۔ ہم نے تمام پینل الگ الگ انشاءاللہ ترتیب دینے ہیں، جس میں وکلاء کا الگ پینل ہوگا، علماء کا الگ پینل ہوگا، علماء کی رہنمائی کی بھی اشد ضرورت ہے، تاجر کا الگ پینل ہوگا، کیونکہ اس کے لیے فنڈ کی ضرورت ہے، تعاون کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ ہم نے انٹرنیشنل سطح پر تمام ممالک سے رابطہ کرنا ہے۔ ہم نے مختلف زبانوں میں لٹریچر بنانا ہے، ہم نے مختلف سفیروں سے ملاقاتیں کرنی ہیں۔ ہم نے ہر مکتبہ فکر کو، ہر فرد کو، ہر کلمہ کو انشاءاللہ انٹرنیشنل تحفظ ناموس رسالت کونسل کے پلیٹ فارم سے کھڑا کر دینا ہے، اور ہم تمام گستاخان رسول کو، ہم تمام گستاخان اہل بیت کو، ہم تمام گستاخان صحابہ کو، گستاخان قرآن پاک کو، ابھی ریسنٹلی کل ہی ایبٹ آباد جیل میں قرآن پاک کی توہین کی گئی، قرآن پاک کے ساتھ انتہائی غلط اقدام اٹھایا گیا، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ ان لوگوں کا راستہ روکنا ہے۔ ہم نے پاکستان جس بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، جو قومی نظریہ کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، ہم نے اس کی ساخت کو بحال کرنا ہے۔ ہم نے نصاب کے اندر جتنی بھی ایسی تبدیلیاں کی گئی، انشاءاللہ قانونی طریقے سے ہم نے تمام نصاب کے اندر ختم نبوت، ناموس رسالت اور پاکستان کے بنیادی نظریاتی اساس کو ہم نے بحال رکھنا ہے۔ تحفظ ختم نبوت یہ ہمارا بنیادی حق ہے، تحفظ ناموس رسالت ہمارا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ جس طریقے سے کوئی یہ نہیں چاہتا کسی کی والد کی توہین ہو، کوئی یہ نہیں چاہتا کسی کی ذات کی توہین ہو، کسی کو ہٹ کیا جائے، تو ہم یہ قطعاً برداشت نہیں کر سکتے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ وجہ کائنات کی توہین ہو۔ آج اس وقت دنیا میں جانوروں کے حقوق محفوظ ہیں، لیکن امام الانبیاء کی عزت محفوظ نہیں۔ کیوں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ آج یورپ کے اندر جانوروں کے حقوق کی تحفظ کی بات ہوتی ہے، لیکن وہی یورپ جو سب سے بڑا چمپئن بنتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلاننگ کے ساتھ توہین کرتا ہے۔ ہم نے جن گستاخان کو سزائے موت دلوائی، وہ گستاخان تمام فارن کنٹریز سے ان کو چلایا جاتا تھا، ان کو فنڈ دیے جاتے تھے، اس بنیاد پہ انہوں نے گستاخیاں کی۔ بہرحال یہ قیامت تک ہماری ان کے ساتھ جنگ رہے گی۔ یہ ہماری قانونی جنگ ہے، یہ ہماری بنیادی جنگ ہے، یہ ہماری جمہوری جنگ ہے۔ ہم نے اس قانون کے تحت اس پلیٹ فارم سے تمام مسالک کو ساتھ لے کے، تمام اکابر کو ساتھ لے کر، سب کی سرپرستی میں ہم نے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کو آگے جاری و ساری رکھنا ہے۔ آج ہم یہاں پر ابتدائی طور پر ایک
رابطہ کمیٹی بنا لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کمیٹی کے تحت ہم پھر اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ کیوں کہ آج اس وقت تمام تاجر موجود نہیں، آج اس وقت تمام علماء موجود نہیں، آج اس وقت تمام ٹیچرز موجود نہیں، تمام وکلاء کے باز موجود نہیں، تمام یونیورسٹیز کے ہیڈ موجود نہیں۔ تو اس وقت ہم ایک رابطہ کمیٹی بنا لیتے ہیں جو حضرت مولانا مفتی زبیر صاحب کی سرپرستی میں ہوگی، جس کے کوارڈینیٹر بھائی صفدر صدیقی صاحب ہوں گے جو کوارڈینیشن کریں گے، اور اس میں تمام مسالک کے علماء کی نمائندگی ہوگی۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ہمیں آراء لکھ کے بھی دینی ہے، اور آپ نے جو اور لوگوں کو اس کا حصہ بنانا ہے وہ بھی آپ نے ہمیں ان کے نمبرز بھی دینے ہیں، ان کے نام بھی دینے ہیں، ہم سب کو اس کا حصہ بنائیں گے۔ ایک رابطہ کمیٹی ہوگی جس میں تمام علماء ہوں گے، ابھی ہم نے ریفریشمنٹ کرنی ہے، اس کے بعد ہم نام لکھ لیں گے رابطہ کمیٹی کے افراد کا، ہم ان کا ایک گروپ بنا لیں گے، اور پھر ایک اس کے علاوہ کراچی تحفظ ناموس رسالت کونسل کا گروپ ہوگا کہ جو رابطہ کمیٹی کے علاوہ ذمہ داران کے علاوہ عام کارکنان کا ہوگا کہ جو اس کے ساتھ منسلک ہوں گے، اور اس واٹس ایپ گروپ کے اندر صرف اور صرف تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ختم نبوت کی بات ہوگی۔ ہم دیوبندی بھی ہیں، ہم بریلوی بھی ہیں، ہم اہل حدیث بھی ہیں، ہم تاجر بھی ہیں، ہم وکیل بھی ہیں، ہم جج بھی ہیں، ہم اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے۔ ہم نے اس کلمے کی چھتری کے نیچے اکٹھے ہونا ہے، ہم نے عشق رسالت کی چھتری کے نیچے اکٹھے ہونا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہم اپنے مقاصد میں، اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے، لیکن ہم نے سو کے نہیں رہنا، ہم نے جاگنا ہے، ہم نے شعور کی زندگی گزارنی ہے، ہم نے ہر ایک کو بیدار کرنا ہے۔ قادیانی، غیر مسلم، عیسائی، یہودی، وہ باطل ہو کر اپنے مشن میں گامزن ہے۔ میں اور آپ حق ہو کے ہم کیوں سو رہے ہیں؟ میں نے آپ نے جان کی زندگی گزارنی ہے، خدا کی قسم یہ جان آنے جانی ہے، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر یہ جان تحفظ ناموس رسالت پہ لگ جائے اس سے بڑی سعادت نہیں، یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں۔ ہم نبی پاک کے سامنے جیسے ہی شہید ہوں گے ڈائریکٹ پیش ہو جائیں گے کہ آپ کے لیے ہم جان دے کر آئے ہیں۔ مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نبی پاک کی عزت پہ عزت قربان کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بچے قربان کرنا، بیویاں قربان کرنا، بھائی قربان کرنا، دوست احباب قربان کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہم انشاءاللہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں ہم اس مشن کے لیے جائیں گے، گلے گلے جائیں گے، ہم ہر شہر جائیں گے، ہم ترکی کو بھی اٹھائیں گے، ہم ملیشیا کو بھی اٹھائیں گے، ہم OIC کو بھی غیرت میں لائیں گے، ہر ایک کو ہم کھڑا کریں گے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ پوری دنیا انشاءاللہ کھڑی ہوگی۔ اللہ رب العالمین جو آج ہم سب نے آراء دی ہیں، اس کے مطابق ہم ایک تحفظ ناموس رسالت مرکز قائم کریں گے، سیکریٹریٹ قائم کریں گے، انشاءاللہ کراچی میں بھی ہوگا، اسلام آباد میں بھی ہوگا، لاہور میں بھی ہوگا، ایک مرکزی سیکریٹریٹ ہوگا، اور انشاءاللہ وہ آپ بنائیں گے، وہ یہاں کے تاجر بنائیں گے، یہاں کے لوگ بنائیں گے۔ اس مشن میں جو نکل جائے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کو کوئی محتاجی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہم پختہ ہو جائیں، دل سے تیار ہو جائیں۔ نماز کا بھی وقت ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو میں ایک دفعہ پھر تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نماز ادا فرمائیں، اس کے بعد ریفریشمنٹ کریں، اس کے بعد تشریف لے جائیں، رابطہ کمیٹی ہوگی، وہ گروپ ہوگا، اور اس کے بعد پھر دوسرا عوامی گروپ ہوگا، وہ سب۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔